تو اس چیپٹر کی شروعات بھی اسی سین سے ہوتی ہے جہاں پر اسکورپین گرل اور جان لڑ رہے تھے، لیکن جان اسکورپین گرل پر حملہ نہیں کر رہا تھا، بس خود کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر گیانشن بہت خوش ہو رہی تھی اور بولتی ہے کہ یہ بہت مزیناک آواز ہے، خاص کر یہ ہڈیاں توڑنے کی آواز مجھے بہت پسند ہے، مجھے ایسی آوازیں اور سننی ہے۔ اور پھر ہم اسکورپین گرل کو دیکھتے ہیں جو کہ جان کو دور پھینک دیتی ہے۔ جان بھی کسی طرح خود کو سنبھالتے ہوئے بولتا ہے کہ اس کی پاور بہت زیادہ ہے، میں بڑی مشکل سے ہی کے سامنے ٹک پا رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے کسی ٹرک نے ٹکر ماری ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا وہ اتنا بول ہی پاتا ہے کہ اسکورپین گرل ایک اور مکہ اس پر دے مارتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس حملے کو روکتا ہے اور اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں سچی میں مر جاؤں گا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو۔ پیچھے ہو کر اپنی پوائزنس فیدر سے اٹیک کرتا ہے، لیکن اسکورپین گرل خود کو ڈیفینڈ کر لیتی ہے اپنے اس آرمز کے ساتھ، اور جان کے پاس آ کر ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارنے ہی والی تھی، لیکن جہاں ہم اس حملے کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی خطرناک تھا، لیکن جان اس حملے سے بچ چکا تھا اور اسکورپین گرل کے پیچھے آ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا، اور اپنے دانت نکال کر اس کو کاٹنے ہی والا تھا، لیکن اس میں اس کو چھوٹی اسکورپین گرل دکھتی ہے، مطلب بچپن کی یاد آتی ہے اس کو، جیسے وہ اٹیک نہیں کر پاتا۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر اسکورپین گرل اس پر ایک اٹیک لینڈ کرتی ہے۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے، ہم بریڈر اور سوچن کی لڑائی کو دیکھتے ہیں جہاں بریڈر نے سوچن کو پکڑ رکھا تھا اور ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ وہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ سچ میں طاقتور ہے۔ پھر ٹریننگ حاصل کرنے سے زیادہ اسٹرانگ تو گیانشن کی یہ پوائزن والی ٹیکنیک ہے جس سے وہ کسی کا نروس سسٹم کنٹرول کر کے اس کو لڑوا سکتی ہے۔ اور اب میرے پاس اسکورپین گرل میرے سب سے طاقتور انسیکٹ مین میں سے ایک ہے۔ اور پھر جان کو دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا، اب ہار مان لو، اور ہم جان کو دیکھتے ہیں جس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ یہاں ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے تم اپنی باڈی کو نقصان پہنچاؤ، تو بس ہار مان ہی لو۔ اور ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ اس نے فوڈ ٹریننگ سٹارٹ کر لی تو وہ اپنی انسانیت کو کھو دے گی، لیکن یہ ضروری ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے، ہم اس بیکار دنیا کو ٹھیک کریں گے، ہے نا؟ اور یہ سب جان سن رہا تھا۔ جان کو اپنی پرانی بات یاد آتی ہے جہاں وہ سوچن سے یہ سب کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی دنیا جہاں اسٹیٹس کوئی میٹر نہیں کرے گا، بس اسٹرینتھ ہی میٹر کرے گی اور سارے انسیکٹ مین ہی ہوں گے اس دنیا میں۔ ہاں، ایک ایسی دنیا جہاں اسٹرانگ ہی سروائیو کریں گے اور اسٹرانگ کی ہی حکومت ہوگی، اور جو عام اور کمزور لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے، اور ایک دنیا بنا انسانوں کی۔ انسانیت کا کیا کام ہے اس دنیا میں؟ یہ سب بریڈر بول رہا تھا جان سے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا ایسا؟ جو سب جان اپنی پھٹی ہوئی حالت میں سن رہا تھا اور کچھ کر نہیں پاتا، جس پر گیانشن بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس انف اسٹرینتھ نہیں ہے چلنے کی یا اٹھنے کی، تو پھر جاؤ کھاؤ اسے، یہ وہ اسکورپین گرل سے بول رہی تھی گیانشن، اور اسکورپین گرل بھی اس کی بات مانتے ہوئے سیدھا آتی ہے۔ گیانشن بولتی ہے کہ میں بس چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو اور اس سے تم خوش ہوگے۔ جان بھی اپنے آنکھوں کے سامنے اسکورپین گرل کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسکورپین گرل بھی وہ کھانا اٹھا لیتی ہے تو جان اپنی منہ دوسری سائڈ کر لیتا ہے کیونکہ اس کی باڈی اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ کچھ کر پائے، بہت زیادہ خراب تھی اس کی حالت۔ اور گیانشن اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ یہ تمہیں بہت زیادہ خوش کرے گا، اور اسکورپین گرل بھی وہ کھانے والی تھی کہ سوچن چلا کر بولتا ہے کہ رک جا، تم اس کے ساتھ کھیلنا بند کرو، یہ کھانے کا ٹکڑا بس تمہیں ایک مونسٹر بنا دے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا تمہیں، یہ آخر تمہیں خوش کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور یہ باتیں جان سن لیتا ہے۔ اگر تم ایک بار مونسٹر بن گئے تو پھر کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری سائڈ میں کھڑا ہوگا۔ اور یہ سب سوچن اس لیے بول رہا تھا کیونکہ یہ سب اس نے پہلے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، اور اسے پہلے اپنے وہ سارے سین یاد آتے ہیں جہاں اس کی زندگی تباہ ہو گئی تھی ان ونگز کی وجہ سے، اور اس کے دوست، یہاں تک کہ وہ جس لڑکی سے پیار کر رہا تھا وہ بھی اس سے دور چلی گئی تھی۔ ایک ایسی جگہ جہاں بالکل تنہائی ہوگی، تمہارے آس پاس کوئی نہیں ہوگا تمہیں سہارا دینے کے لیے۔ سوچن کی باتیں سن کر جان کی آنکھوں میں بھی چمک آ جاتی ہے اور وہ اپنے پرانے کچھ فلیش بیک میں چلا جاتا ہے جہاں پر چھوٹا جان چلتے ہوئے کسی سائڈ جا رہا تھا، اور لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کیا جان کی موم کسی بیماری سے نہیں مری؟ کیا یہ بیماری اس میں بھی نہیں ہو سکتی؟ وہ ہر وقت اپنے
بینڈیجز لپیٹتے ہوئے گھومتا ہے۔ کیا وہ کافی عجیب نہیں ہے؟ کیا وہ انفیکٹڈ ہوگا تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، وہ کافی عجیب ہے۔ سارے بچے ایسی باتیں کر رہے تھے جان کے بارے میں، اور اس کے پاس بات کرنے والا کوئی دوست وغیرہ نہیں تھا۔ پھر کوئی جان کے پاس آ کر بولتا ہے کہ کیا تم آج پھر سے اکیلے ہو؟ کیا تم آنا چاہو گے میرے ساتھ؟ جس پر چھوٹا جان بولتا ہے کہ نہیں، تم لوگ جاؤ، میں نہیں آؤں گا۔ جان بولتا ہے کہ نہیں، میرے بال کافی پوائزنس ہو سکتے ہیں، تو تمہیں میرے پاس نہیں آنا چاہیے، مجھے کافی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جس پر وہ بولتی ہے کیا تم اپنے بینڈیجز سے اتنا گھبراتی ہو؟ تمہیں اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اور کوئی نہیں، اسکورپین گرل تھی، چھوٹی والی۔ وہ بولتی ہے کہ یہ کوئی بات نہیں، میں بھی ہمیشہ گرتی رہتی ہوں اور مجھے بھی بینڈیجز لگتے آئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ایک ٹیم بن سکتے ہیں، ہے نا؟ جان اس کی باتیں سن کر بہت امید بھری نظروں سے اس کو دیکھتا ہے، اور پھر ہمارے پریزنٹ والی جان کی وائس آتی ہے کہ اب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اگر میرے پاس میری دوست نہیں ہوتی تو میں ہمیشہ کے لیے اکیلا رہ جاتا۔ پریزنٹ والا جان غصے سے اپنے ہاتھ کو بند کرتا ہے جس میں اس نے فیدر پکڑا تھا اپنا، جس کو دیکھ کر گیانشن بولتی ہے کیا تم ابھی بھی فائٹ کرنا چاہتے ہو ایسی گھٹیا اسٹیٹ میں جہاں تم ہل بھی نہیں سکتے؟ جان اس پوائزنس کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ میرے پاس اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن مجھے کوشش کرنی ہوگی، اس ایک فیدر کو کنسنٹریٹ کرنا ہوگا، نہیں تو میں سب کچھ کھو دوں گا۔ میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا اسے روکنے کے لیے۔ اور اسکورپین گرل وہ فوڈ کھانے والی تھی، لیکن جان اس پوائزنس فیدر کو تھرو کرتا ہے اسکورپین گرل کی طرف، لیکن اس کا جو فیدر تھا وہ اس بریڈ کو نہیں لگتا بلکہ اس کو مس کر کے جاتا ہے، جو دیکھ کر گیانشن بولتی ہے کہ اوہ، مجھے لگا تھا تم بریڈ کو ہٹ کر دو گے، لیکن تم نے اسے بھی مس کر دیا، تم سچ میں کسی کام کے نہیں ہو۔ لیکن وہ فیدر جا کر سوچن کے سر پر جو ببل لگا تھا واٹر کا، اس کو لگ جاتا ہے اور سوچن چھوٹ جاتا ہے اس سے۔ سوچن کو بچتا ہوا دیکھ کر بھی بریڈر کی بھی تھوڑی پھٹ جاتی ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ بریڈر کی تھوڑی پھٹی ہوئی لگ رہی ہے، اور جان کی آواز آتی ہے کہ میں میٹ کو نشانہ نہیں بنا رہا تھا، میرے پاس اب ہلنے کی طاقت نہیں ہے، تو میں نے اپنا سب داؤ پر لگا دیا ہے سوچن، اب تمہاری باری۔ اور سوچن لائٹ کی سپیڈ سے جاتا ہے بریڈر کی سائٹ میں سے، اور جا کر اسکورپین گرل کے ہاتھ سے وہ بریڈ چھین لیتا ہے۔ اب یہ بریڈ ہے یا میٹ کا ٹکڑا جو بھی ہے، اس کو چھین لیتا ہے، اور جان گرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں اتنا ہی کر سکتا تھا، پلیز ہمیں بچا لو ٹرانسفر اسٹوڈنٹ۔ یہ بول کر دھڑام سے گر جاتا ہے نیچے، اور اسکورپین گرل سوچن پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن سوچن ڈوج کرتا ہے اس کے اٹیک کو۔ سوچن اڑ کر اوپر آ کر بولتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جگہ اب وہاں سے وہ مجھ پر اٹیک نہیں کر سکتے، اور میرے پنکھ بھی گیلے نہیں ہوں گے پانی کی وجہ سے۔ بریڈر سوچن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ ہم اور بھی گوشت تیار کر سکتے ہیں، ہم اور بھی میٹ تیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم ایسا سوچتے ہو کہ میں یہاں سے تم پر اٹیک نہیں کر سکتا، پر ایسا نہیں ہے۔ ٹرانسفر اسٹوڈنٹ یہ بول کر اپنی ویب سے اٹیک کرتا ہے سوچن پر، اور بولتا ہے کہ تمہاری پاور اب پرفیکٹ نہیں ہے ابھی کے لیے، بعد میں ہو جائے گی۔ سوچن بھی اٹیک کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر تھوڑا گھبرا جاتا ہے۔ پھر ہم کو ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے سوچن اور جان کا یہاں آنے سے پہلے، جہاں پر جان بولتا ہے سوچن سے کہ تم جو ڈریگن فلائی سٹانس کا اٹیک میرے پر یوز کیا تھا وہ تیز ضرور ہے، لیکن اس میں پاور کی کمی ہے۔ جس پر سوچن شوک ہوتا ہے تو جان بولتا ہے کہ یہ بریڈر پر ورک نہیں کرے گا، وہ الگ ہی لیول پر ہے، اور اپنے ہوڈی پہنتے ہوئے بولتا ہے کہ میں یہ نہیں بول رہا کہ میں تمہارے ساتھ ٹیم اپ کروں گا، لیکن مجھے اپنی فرینڈ کو بچانے کے لیے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، میں تمہیں ایک ٹپ بتاؤں گا۔ لیکن پھر ہمارا سین پریزنٹ میں آتا ہے، یہ ہم کو نہیں بتایا جاتا کہ جان نے سوچن کو کیا ٹپ دی تھی۔ ہم جان کو دیکھتے ہیں جو سیلنگ پر اسپائڈر مین کی طرح چپک گیا تھا، جس کو دیکھ کر بریڈر بھی شوق پہ تھا اور بولتا ہے کیا اب یہ کیا پلاننگ کر رہا ہے میرے خلاف۔ جہاں سوچن اب سوچتا ہے ہانزو کے ٹپ کے بارے میں، جہاں ہانزو نے بولا تھا کہ جو اسپیڈ تم نے مجھے دکھائی تھی صرف اس کو اپنے ہاتھوں میں مت ڈالو، اس اسپیڈ کو پورے اپنے جسم میں فلو کرواؤ۔ جہاں پریزنٹ میں سوچن بھی یہی کر رہا ہوتا، اپنی پوری باڈی کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم کو ایک سنائپر دکھایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سوچن ایک بلٹ کی طرح آنے والا ہے،
اتنی سپیڈ سے، اور سوچن اپنے پیر سیلنگ سے لگاتا ہے اور ایک بلٹ کی طرح فل سپیڈ میں شوٹ ہوتا ہے۔ سوچن کے سپیڈز کی وجہ سے وہ سیلنگ بھی ساری ٹوٹ گئی تھی۔ شروعات میں اپنی سپیڈ کو بڑھانا، کسی وال یا کسی چیز کا سپورٹ لے کر، اور پھر ونگز کو اپنی سپیڈ کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال میں لانا۔ اس سپیڈ سے میں ساؤنڈ بیریئر کو آسانی سے توڑ سکتا ہوں۔ اور نریٹر بتاتا ہے کہ اس موقع پر بریڈر کو احساس ہو گیا تھا جیسے کہ کوئی شکاری اپنی گن کو بریڈر کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے، اور سوچن بریڈر پر حملہ کر دیتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈریگن فلائی سٹانس ہنٹنگ رائفل، اور ایک زوردار حملہ بریڈر کی پیٹ میں جا لگتا ہے۔ سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پوری باڈی کو استعمال کر رہا تھا بریڈر پر اٹیک کرنے کے لیے، اور اس نے سیلنگ کا سہارا لے کر بہت زیادہ سپیڈ بھی پکڑ لی تھی، اور حملہ کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اپنے جسم کو ایک بلٹ کی طرح استعمال کر کے دشمن پر حملہ کرنا یہ کافی آسان ہے، لیکن اس سے میری جسم پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور یہ حملہ بہت زیادہ تیز ہے۔ اس حملے میں میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ سیدھا جاؤں، ادھر ادھر یہ جانا یا اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا بالکل ناممکن ہے۔ بریڈر اپنا ہاتھ سامنے کرتا ہے، لیکن سوچن بولتا ہے کہ بس اس ایک حملے سے میں یہ سارا کھیل یہیں ختم کر دوں گا، اور وہ اٹیک بریڈر کو بڑی زور شور سے لگ بھی جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ۔ حملہ بریڈر کو بہت زور سے لگتا ہے اور اس کے منہ سے خون آ جاتا ہے، لیکن بریڈر پیچھے جاتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کہ اٹیک کے لگنے سے پہلے اگر میں نے اپنے ویب اور اپنے پنچ کو سامنے نہیں لایا ہوتا تو میں اب تک ہار چکا ہوتا۔ نیسٹ کا کوئی پروفیسر نہیں بلکہ ایک نیا لڑکا، ایک نیو فریشمین مجھے اتنا گھائل کر سکتا ہے۔ یہ بول کر ہنستا ہے، اس کے منہ سے خون آ رہا تھا لیکن پھر بھی ہنستا ہے اور بولتا ہے کہ یہ کتنا ایکسائٹنگ ہے، اور پھر سوچن پر ہی ایک حملہ کرتا ہے اسی کنڈیشن میں، اور بولتا ہے واٹر اسپائڈر سٹانس، جس حملے سے دونوں کے ارد گرد ایک واٹر ببل سا بن جاتا ہے، اور سوچن اور بریڈر دونوں اس پانی میں آ جاتے ہیں۔ سوچن بھی ارد گرد دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا یہ آخر ہے کیا، مجھے جلدی سے نکلنا ہوگا، ہم پانی میں کیسے آ گئے؟ سوچن کو ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ معاف کرنا، لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں، یہ ایک مکمل جیل جیسا ہے پانی سے بنا ہوا، اور بریڈر ہنستے ہوئے آ کر سوچن کا گلا پکڑ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اب تم میرے ہاتھ میں ہو۔ سوچن کا گلا پکڑا ہوتا ہے اور سوچن سوچتا ہے کہ میری حالت خراب ہو رہی ہے، اور بریڈر بولتا ہے کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، اگر تمہارے پاس کوئی پانی میں رہنے والے جانور کی بھی ایبلٹی ہوتی تو تم اچھا کر لیتے، اب یہ تمہاری ہار ہے، مان لو۔ کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگے کیا ہوگا؟ جب تک تم اٹھو گے میں تمہارے دوست اور ڈانگ ہوا کو اپنے انسیکٹ-مین میں کنورٹ کر دوں گا، اور تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تم بھی میری ٹیم میں آ جاؤ گے، اور جب تم اٹھو گے تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور تم نے فوڈ ٹریننگ کمپلیٹ کر لی ہوگی، اور تم ایک نئی زندگی جیو گے میرے ساتھ۔ اور ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ ایک ایسی زندگی جہاں تم نے اپنی ساری انسانیت کھوئی ہوئی ہوگی۔ سوچن بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ نہیں، میں نہیں بننا چاہتا، میں ایک مونسٹر تو کبھی نہیں بننا چاہتا، جہاں اسے اپنے پرانے کچھ سینس یاد آتے ہیں اور سوچتا ہے کہ کوئی تو میری مدد کرو پلیز۔ یہ بول کر اس کی آنکھیں بند ہونے والی تھی کہ وہ اپنے سامنے کچھ دیکھتا ہے دھندلا سا، اور بوم، اگلے ہی سین میں وہ غبارہ پھٹ جاتا ہے اور سارے پانی نکل جاتا ہے، اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں، اور بریڈر گرتے ہوئے سوچتا ہے کہ کیا میرا ویب کا بنا ہوا جال پھٹ گیا، وہ بھی بس ایک ہی ہٹ میں؟ پھر سوچن کا کوئی ہاتھ پکڑتا ہے تو سوچن بھی اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بولتی ہے کہ اگر تمہارے پاس پنکھ ہو تو تمہیں پانی میں نہیں مرنا چاہیے، کیا تم کوئی بیوقوف ہو؟ اور یہ وہ اینٹینا گرل تھی جو کہ کافی چیپٹر بعد نظر آئی ہے اور بولتی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کے لیے آ گئی سوچن۔ سوچن اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور بولتا ہے کیا تم نے ہمیں کیسے ڈھونڈا؟ جس پر اینٹینا گرل بولتی ہے کہ جب سے ہمیں رپورٹ ملی ہے نیسٹ کے سارے سرچنگ ٹیم تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی تھی، یہ کافی مشکل تھا تمہیں ڈھونڈنا، تمہارا فون آف تھا، پروفیسر ڈایون اور پروفیسر ما نے تمہاری لوکیشن ڈھونڈی تھی۔ جس پر سوچن کو یاد آتے ہے تو بولتا ہے اوہ اچھا، وہ مس سین گیایون کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، اس وجہ سے انہیں لوکیشن ملی۔ پھر ہمیں کچھ گھنٹے پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں گیاشن جا رہی تھی اور نیسٹ کے سرچر اسے فالو کر رہے تھے، اور وہ سرچر رپورٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ مجھے کچھ سسپیشیس نہیں دکھ رہا، وہ اپنے لیڈر سے کب ملے گی، میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔
اگلے ہی سین میں جب وہ سرچر دیکھتا ہے تو گیانشن وہاں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے اور بولتا ہے کیا اسے پتہ لگ گیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ لیکن اصل میں یہ بریڈر کا وہ ٹرانسپورٹر تھا جس نے گیانشن کو اپنی ایبلٹی سے غائب کر دیا تھا۔ ٹرانسپورٹر بولتا ہے کہ بریڈر آپ کا ویٹ کر رہا ہے، میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ اس لڑکی کا نام سنگیایون ہے۔ سنگیایون کو کھونے کے بعد وہ سرچر بولتا ہے کہ اب مجھے نیس کو رپورٹ کرنا چاہیے پہلے، لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ سوچن ایک طرف جا رہا تھا اڑتے ہوئے، اور پھر اینٹینا گل بتاتی ہے کہ یہ بہت ریلیف کی بات ہے کہ ان ایجنٹس میں سے ایک نے تمہیں دیکھ لیا تھا، اور ہاں ویسے میں نے اس چھوٹی لڑکی کو سے بھی سنا تھا تمہارے بارے میں جسے تم نے اپنا جیکٹ دیا تھا، اسے نیسٹ نے اپنے پروٹیکشن میں لے لیا ہے تو اس کی ٹینشن نہیں ہے اب۔ جس پر سوچن بولتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ اپنی ایسی باتیں کر ہی رہے تھے لیکن اچانک ان کو احساس ہوتا ہے دوسری سائڈ سے۔ یہ دونوں گھبرا کر اس سائڈ دیکھتے ہیں تو اسکورپین گل ان پر حملہ کر رہی تھی، اور سوچن بولتا ہے کہ ہوشیار رہو، وہ سنگیایون کے کنٹرول میں ہے، اسے پوائزن سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لیکن اتنے میں ہی سنگیایون آ جاتی ہے اور بولتے ہیں او مائی، ہم پھر سے مل گئے۔ یہ بول کر اینٹینا گل پر اٹیک کر دیتی ہے۔ اینٹینا گل اٹیک کو ڈوج کرتے ہوئے بولتی ہے کہ تم نے اس مینٹس کی ہیلپ کی تھی تو تم بھی سب میں شامل ہو، لیکن دوسری سائڈ سے اسکورپین گل اٹیک کرنے آ گئی تھی، جس پر اینٹینا گل تھوڑی سیریس ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک اٹیک دکھایا جاتا ہے اور اگلے ہی سیکنڈ اینٹینا گل کا ہاتھ اسکورپین گل کے سر پر ہوتا ہے اور بولتی ہے کہ مجھے اس کے لیے معاف کرنا، کچھ دیر کے لیے تمہیں سونا چاہیے، اور یہ بول کر اس کے سر کو زمین میں دھسا دیتی ہے۔ لیکن اتنے میں ہی دوسری سائڈ سے اس پر اٹیک ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک کٹ لگتا ہے اور بولتی ہے کہ تو تم کافی مطلبی ہو، یہ سب گین سن نے کیا تھا، تمہیں اتنا سخت ہونے کی ضرورت تھی اسکورپین گل کے خلاف، اس سے وہ مر بھی سکتی ہے۔ جو بات سن کر اینٹینا گل بولتی ہے کہ اس سے وہ مرنے والی نہیں ہے، بس تھوڑی شانت رہے گی کچھ دیر کے لیے۔ گینشن یہ بول ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہی اس کی سائڈ سے ایک پنچ آتا ہے جسے وہ ڈوج کرتے ہے تو یہ سوچن تھا۔ وہ بولتے ہے کہ اچھا تو تم اب ہم لڑکیوں کو جوائن کرنا چاہتے ہو، تم کافی بدتمیز ہو۔ لیکن اتنے میں ہی سوچن کے ہاتھوں اور گلے میں پھر سے ویب آ جاتی ہے۔ سوچن بولتا ہے کہ رکو رکو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بریڈر نے پکڑ لیا تھا سوچن کو پھر سے اور اپنی طرف کھینچ کر بولتا ہے کہ تمہیں اب میرے ساتھ کھیلنا چاہیے، اور سوچن کو گھما کر اینٹینا گل کے سر پر دے مارتا ہے، جس سے دونوں کے سر ٹکرا جاتے ہیں۔ اینٹینا گل سوچن کو ان ویب سے چھڑا کر بولتی ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ جس پر سوچن بولتا ہے اس کے لیے معاف کرنا، تو اینٹینا گل بولتی ہے کہ یہ دو کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کافی اسٹرانگ ہے، نہیں یہ بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ سنگیایون آگے بڑھتے ہوئے بولتی ہے کہ میں اس لڑکی کو مار دوں گی، جس پر بریڈر بولتا ہے کہ جو کرنا ہے کرو، مجھے ایسے بھی کوکروچز میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ سوچن اینٹینا گل سے بولتا ہے کہ یہ اب تھوڑا برا ہونے والا ہے، تمہیں اسکورپن گل کو لے کر جہاں سے جانا چاہیے، میں تم دونوں کے لیے کچھ ٹائم نکالتا ہوں۔ جس پر وہ بولتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گی، کیا تمہیں یاد ہے تم نے مجھے کیا کہا تھا جب میرے اسٹوڈنٹ آئی ڈی لے گئے تھے وہ لوگ؟ جو بات سوچن کو یاد آتی ہے اور بولتا ہے ہاں، اور اینٹینا گل بولتی ہے کہ میں اکیلی نہیں آئی ہوں۔ پھر ہم بریڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی چیز کو سینس کر کے اس طرف دیکھتا ہے، لیکن اسی ٹائم ایک لات اس کے چہرے پر پڑتی ہے، یہ اور کوئی نہیں ہانزو تھا، اور غصے میں بولتا ہے کہ تم کمینے، تم میرے دوست کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ جس بات کو سن کر سنگیایون تو بہت خوش ہو گئی تھی اور بولتی ہے واو کیا سرپرائز دیا ہے تم لوگوں نے، لیکن اس کی سائڈ میں بھی کچھ ویب سائٹ آ گئے تھے گولڈن ٹائپ، اور بولتے ہیں کہ یہ اب کیا ہے۔ پھر ہم ایک اور لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اٹیک اس لڑکی نے کیا تھا، اور اس کا اٹیک اسپائڈر ویب نو سلک تھا۔ اب سلک اس لڑکی کا نام ہے یا پتہ نہیں، لیکن بعد میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس اٹیک سے گیانشن کو اس نے پکڑ لیا تھا۔ سوچن اس کو اٹیک کو دیکھ کر بہت حیران تھا اور بولتا ہے کیا وہ تاریں ایک دم کپڑے میں بدل گئی؟ جس پر اس کی سائڈ سے لڑکیاں بولتی ہے کہ ہے ٹرانسفر اسٹوڈنٹ، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ پھر ہم کو ان کی ڈیٹیل دیا جاتا ہے جس میں ایک لڑکی کا نام سلپ موتی ہوتا ہے اور دوسری کا نام بینگ ہیونا ہوتا ہے، ایک گرین ہیئر والی لڑکی کا نام، اور یہ فرسٹ ایئر کی انٹمولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے۔
ریڈر ہنستے ہوئے ان کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے یہ کیا ہے؟ نیسٹ سے اور انسیکٹ آ گئے، جس پر سنگیایون اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے بولتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جتنے بھی یہ ہوں یہ ایک نیو بیس کا گروپ ہے اور کچھ نہیں، یہ کتنے بھی آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی بدلنے والا نہیں۔ وہ اتنا بول ہی پاتی ہے لیکن اس کے پیچھے سے آواز آتا ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور وہاں بہت زوردار روشنی ہو جاتی ہے۔ بریڈر اور سنگیایون اس طرف دیکھتے ہیں جہاں سے آواز آتی ہے اور بولتا ہے کہ کیا تم پیتھیٹک لوگ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم دوبارہ سے میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا کر پاؤ گے؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نیسٹ ان کو پروٹیکٹ کرے گا۔ وہ دونوں یہ باتیں سن رہے تھے اور پھر ہم کو ایک ٹیٹو والا ایک ہاتھ دکھایا جاتا ہے جس پر ٹیٹو بنا ہوتا ہے، اور پھر ہم پروفیسر جی کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی بیڈز میں بولتا ہے کہ تو اب بتاؤ مجھے میں پہلے کس کو جلاؤں تم دونوں میں سے؟ چنگیایون پروفیسر جی کو دیکھ کر کافی غصہ ہوتی ہے اور اپنے ہونٹ چبانے لگ جاتی ہے، اور پروفیسر جی اپنا اورا ریلیز کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ کیا ہوا، تم اب کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے کیا؟ تم لوگ اب گھبرا رہے ہو؟ اور سارے اسٹوڈنٹ بھی پروفیسر کی بات سن رہے تھے، اور میں نے تمہیں پہلے بھی بولا تھا کہ ہم پھر سے ضرور ملیں گے، اسی لیے میں یہاں خود آیا ہوں جس کو تم پہلے سے جانتی تھی۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے؟ اور اب میں اپنی لمٹ پر ہوں کیونکہ جو تکلیف تم نے میرے اسٹوڈنٹ کو دی ہے اب وہ میرے برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ تم اس سے سیٹسفائی ہوئی ہو، جو میں نے تمہیں 5 سال پہلے دیا تھا تمہاری آئی سائٹ پر یہ جلنے کا نشان، یہ تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ جس پر سنگیاین کچھ نہیں بول پاتی، بس اپنے ہونٹ کاٹتے رہ جاتی ہے، اور پروفیسر بیڈز ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ اس سے کام نہیں بنے گا، اب میں تمہاری پوری باڈی کو ہی جلا کر راکھ کر دوں گا، تم کمینی، تم نے ان بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ گیان شن اپنی اس جلی ہوئی آنکھ پر ہاتھ رکھتی ہے اور سائیکو والی اسمائل لے کر بولتی ہے کہ ہاں تم آ گئے، تو پچھلے کیا ہوا تھا وہ اب میٹر نہیں کرتا، اور غصے میں آ کر بولتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، اور اٹیک کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے، اور پروفیسر بھی اٹیک کے لیے آگے آ گیا تھا، لیکن بریڈر ان دونوں کو دیکھ کر بولتا ہے کہ ہاں بس اتنا کافی ہے، اب اور کرنے کی ضرورت نہیں لگتی مجھے، اور پھر ویب سے شنگیایون کو پکڑ کر بولتا ہے کہ اب واپس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، جس پر گیان شن بولتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو بریڈر رپلے کرتا ہے کہ باقی میں سنبھال لوں گا، تمہیں اب جانا چاہیے، اسے گھر پہنچا دو۔ پھل شاید بریڈر کے اس ٹرانسپورٹر کا نام ہے، وہ ٹرانسپورٹر بھی شنگیایون کو بھی اپنے ساتھ غائب کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم تمہارا ویٹ کریں گے بریڈنگ گراؤنڈ پر۔ یہ وہ بریڈر سے بول رہا تھا۔ گیان شن بولتی ہے کہ رک جاؤ، لیکن ٹرانسپورٹر اس کی بات نہیں سنتا۔ ٹرانسپورٹر کو یوں غائب ہوتا دیکھ کر پروفیسر جی بولتے ہیں تو کیا یہ ایک چھلاوا ہے؟ کیا اس کی ٹیکنیک کسی چھلاوے سے ریلیٹڈ ہے؟ تو بریڈر ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں ایسا ہی کچھ ہے، تم ویسے کافی سمارٹ ہو ایک پروفیسر کے طور پر، جیسے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے شنگیایون کو یہاں سے بھیج دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب خون خرابہ نہیں چاہتا، تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں وہ بچے دوں گا جو میرے پاس نرسری میں رہتے ہیں اور جن کو میں پالتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جن کو میں نے جنگل جوس سے انفیکٹڈ کیا ہے وہ بھی میں تمہیں دوں گا۔ تو اسی لیے وہ اتنا بول ہی پاتا ہے کہ پروفیسر جی اس کی طرف ایک فائر بال اٹیک لانچ کرتے ہیں، جس سے بریڈر بچ جاتا ہے۔ پروفیسر جی بولتے ہیں کہ تو ان سب کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ یہ ہے، کیا میں ٹھیک ہوں؟ جس پر سوچن بولتا ہے کہ ہاں آپ صحیح ہو۔ پھر پروفیسر جی بریڈر سے بولتے ہیں کہ ایک ایسی گمنام فورس جو کہ جنگل جوس اسپرے کو ڈھونڈ رہی تھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو تکلیف پہنچا رہی تھی، میں کافی وقت سے ان کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسے پکڑے جاؤ گے آخر۔ ویسے تمہارا شکریہ کہ تمہاری وجہ سے ہی تم نے خود کو پکڑوا دیا، میرے اسٹوڈنٹ کے پیچھے آنے کی وجہ سے تم پکڑے گئے اب۔ اور پھر اپنا ہاتھ ریڈی کرتے ہوئے بولتا ہے کہ جیسے کہ لوگ بولتے ہیں کہ جو جتنا آس پاس آتا ہے وہ اتنا آس پاس خود بھی جاتا ہے۔ اس محاورے کا مطلب تو مجھے نہیں پتہ، پر چھوڑو، ہم ایکسپلینیشن پر دھیان دیتے ہیں۔ اور سوچتا ہے پروفیسر جی اٹیک کرتے ہوئے کہ
سائیڈ ایفیکٹ کو بھول جاؤ آج کے لیے اور اپنی پورا دم لگا کر مارو اس کو، یہ بول کر ایک اٹیک کو چارج کرتا ہے اور پھر اس اٹیک کو بریڈر کی طرف کرتا ہے۔ اس کا کچھ فلانا ڈمکانا نام تھا لیکن وہ میں نہیں لوں گا۔ بریڈر بھی اس کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر وہاں ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور ہم اس ٹرانسپورٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ جا رہا تھا اور بولتا ہے کیا یہ گرمی یہاں تک آ رہی ہے، آخر کتنا پاورفل ایکسپلوژن تھا یہ۔ نیسٹ کے باقی لوگ بھی پروفیسر جی کا حملہ دیکھ کر کافی شوق میں تھے، بولتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ سو چین بھی خوش ہو کر بولتا ہے کیا اس نے ورک کیا، لیکن پھر کچھ دیکھ کر شوق رہ جاتا ہے اور پھر پروفیسر بھی اس کو دیکھ کر حیران تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑے جائجنٹیا کو۔ پروفیسر اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ اب یہ کیا بلا ہے، اور پھر ہم بریڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس جائجنٹیا کے بیچ میں تھا اور بولتا ہے اوف بال بال بچا، میں ابھی پکنے والا تھا، تم نے کافی شو آف کر دیا اپنی فائر پاور کا، اب ہمارا وقت ہے شو آف کرنے کا۔ بریڈر اتنا بولتا ہے اور وہ جائجنٹیا پروفیسر اور باقی اسٹوڈنٹ کے بیچ میں سے ادھر ادھر جا رہا تھا، جس کو دیکھ کر پروفیسر بھی چلاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ بچ کر رہنا، اور پھر زمین کو پھاڑ کر وہ جائجنٹیا اوپر آتا ہے اور بریڈر بولتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ حیرت انگیز نہیں لگتا، اتنا بڑا جائجنٹیا عام طور پر خود کو کبھی نہیں دکھاتا۔ اسٹوڈنٹ اور پروفیسر وغیرہ سب اس کو دیکھ کر کافی گھبرا رہے تھے اور بریڈر اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ مسلسل فوڈ ٹریننگ کا رزلٹ ہے۔ جب میں نے کہا تھا کہ اسے یہیں ختم کرتے ہیں تو میرا مطلب تم لوگوں کو لیے تھا، نہ کہ میرے لیے۔ یہ کافی ویسٹڈ ہوگا کہ میں تم سب کو یہاں مار دوں، لیکن اب اس سے فرق نہیں پڑتا، اور یہ سب اس جائجنٹیا کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بیڈس سے بول رہا تھا بریڈر۔ اور پھر ہم کو اس جائجنٹیا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف 4 ہی ایسے جائجنٹیا پرجاتی یا نسلیں جو کہ اتنی بڑی یا گرو کر سکتی ہیں۔ سوچن اور انٹینا گل بھی کافی شوق میں تھی اور سوچن سوچتا ہے کہ آخر کیا غلط ہے اس پریشر کے ساتھ، میں تو اپنا سر بھی صحیح سے نہیں اٹھا رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس جارجنٹیا کا ایک بڑا سا لک جس کے سامنے سوچن اور انٹینا گل مکھی کے برابر لگ رہے تھے۔ بریڈر بولتا ہے کہ میں تم میں سے ایک دو کو ڈان ہوا کے بعد اپنے پاس لے جانا چاہتا تھا، لیکن چلو اتنا ٹھیک ہے اب کے لیے، کیونکہ میرے پاس اور بھی بہت سارے پلان باقی ہیں، تو سی یو بعد میں ملتے ہیں۔ وہ اتنا بولتا ہے کہ وہ جائجنٹیا اوپر ہو کر زمین میں دھنسنا شروع ہوتا ہے اور بریڈر اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ نیکسٹ ہم پھر ملیں گے، اور زمین میں ایک بڑا سا ہول ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بولتے ہیں کیا وہ چلے گئے، تو پروفیسر بولتا ہے کہ ہاں انہوں نے انڈر گراؤنڈ ہول بنا کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ ایگزاسٹ ہو گیا تھا، حالت کافی خراب تھی اس کی، لیکن سٹل بول رہا تھا کہ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، ہم جا سکتے ہیں، ہم ان کا پیچھا کریں گے اس چینل کے ذریعے، ہم اسے پکڑیں گے، کیونکہ اس کے پاس ابھی بھی کافی بچے ہیں جو کہ انہوں نے پکڑ رکھا ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ یہ بولتے بولتے سوچن گر جاتا ہے اس جگہ پر۔ اینٹینا گل دوڑ کر اس کے پاس جاتی ہے اور پروفیسر بھی پاس ہی کھڑا تھا اور سوچتا ہے کہ یہ اپنی اسٹرینتھ کا کچھ زیادہ ہی یوز کرنے کی وجہ سے ایگزاسٹڈ ہو گیا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میں خود بھی حیران ہوں کہ یہ اتنے اسٹرانگ اپوننٹ کے ساتھ آخر اتنی دیر کیسے لڑ رہا تھا۔ اب مجھ سے یہ مت کہنا کہ اس نے اپنا اسٹانس پرفیکٹلی یوز کرنا سیکھ لیا ہے۔ میں ایک ایسے پھول کو دیکھ رہا ہوں جو کہ ابھی کھیل رہا ہے، اور پھر ہم کو نریٹر بتاتا ہے کہ اسی کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ایسے ہی ختم ہوا اور سب لوگ نیسٹ سیفلی آ گئے۔ انہوں نے کچھ اب نارمل اسکورپن گل کی باڈی میں پایا، لیکن یہ اس پوائزن کا یہ شنگیا ان کی اس پوائزن کا ایفیکٹ تھا، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جلد ہی ریکور کر جائے کیونکہ یہ بہت انرجیٹک ہے۔ کر رہی تھی کہ یہاں کا کھانا بہت گھٹیا ہے، مجھے کچن میں لے چلو، کس نے بنایا یہ کھانا، اور یریم اور دوسرے بچے کو بھی سیفلی ایک جگہ پر شفٹ۔ اور پروفیسر جی نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ ان بچوں کا خیال رکھیں گے۔
اور ابھی تک شنگیایون اور بریڈر کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ ایک وجہ ہے جو مجھے کافی پریشان کر رہی ہے۔ یہ سب جان بول رہا تھا اور جان اور بتاتا ہے ہم کو کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے ہیں، کیونکہ میرا صرف جاب یہی تھا کہ میں نیسٹ کی رپورٹ ان کو دوں تاکہ ان کا پتہ نیسٹ کو نہ چل سکے۔ سوچین بھی اس کے ساتھ میں تھا اور چپ چاپ اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک سوچن بولتا ہے کہ تم یہاں کیوں ہو؟ جس پر جان بولتا ہے کہ بات ایسی ہے کہ یہاں اور کوئی روم نہیں ہے، تو اسی لیے مجھے بھی یہاں رکھا گیا ہے، اور دیکھا جائے تو میں بھی کافی زخمی ہوا تھا اسی لیے۔ پھر کوئی اپنا پیر پٹکتے ہوئے بولتا ہے کہ تمہیں قید میں ہونا چاہیے تھا، سمجھے، تم ایک قیدی ہو۔ یہ ہنزو تھا اور غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی ہمت ہے کہ تم یہاں ہم سے جھوٹ بولو، تم کمینے کہیں کے۔ سوچن بھی گھبراتے ہوئے بولتا ہے کہ ہانزو، یہ ایک ہاسپٹل ہے۔ لیکن جان ہانزو کو اگنور کر کے سوچن سے بولتا ہے کہ ٹرانسفر اسٹوڈنٹ، میرے لیے وہی بات سیم ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جن کے پاس پاور نہیں ہوتی وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ دیکھا جائے تو میں تم سے ہار چکا ہوں، لیکن ابھی تک میرا اوپینین نہیں بدلا ہے۔ پھر سوچن کو اپنی بات یاد آتی ہے اور بولتا ہے کیا یہ اس وجہ سے غصہ ہوا ہے جہاں پہلے سوچن نے بولا تھا کہ جو کمزور ہے وہاں وہ تم ہو، اور پریزنٹ میں سوچن بولتا ہے تو یہ بات اس کو تنگ کر رہی ہے شاید، لیکن پھر اسے ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ اس ٹائم کی بات کر رہا ہے جہاں جان غصے میں اٹیک کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پاور نہیں ہے تو تم خوش نہیں رہ سکتے۔ سوچن اس کی بات کو سمجھتے ہوئے بولتا ہے کہ دیکھا جائے تو ہر ایک کی زندگی کافی مختلف ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ یقینی طور پر یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جہاں جس انسان پر جیسی مشکلیں آتی ہے وہ اسی طرح سے سوچتا ہے، لیکن میرا خیال اس سے تھوڑا الگ ہے۔ لوگوں کی خوشی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسے راستے میں مل جائے گی۔ انسان کو خوش رہنا سیکھنا ہوتا ہے ہر حالات میں۔ سوچن کی یہ بات سن کر جان کو اپنی موم کی بات یاد آتی ہے، فلیش بیک میں جہاں جان بولتا ہے کہ میری ماں کو تنگ کرنا بند کرو، لیکن وہ موٹا سانٹ سا آدمی جان کو دور جھٹکتے ہوئے بولتا ہے کہ ہٹو یہاں سے، اور پریزنٹ والی جان کی وائس آتی ہے کہ میرا ایک سوال تھا، اور وہ موٹا سانڈ ایک بینچ سا اٹھا کر بولتا ہے کہ مجھے اس طرح سے گھٹیا بچے بالکل پسند نہیں، اس نے میرے ہاتھ پر کاٹ دیا تھا، ایک کمینہ، یہ پیٹنا ڈیزرو کرتا ہے۔ جان بھی چھوٹا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بینچ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جان جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی موم نے وہ ٹیک اپنے پہ لے لیا تھا، جہاں چھوٹے جان کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں اور چہرے پر خون ٹپک رہا تھا، اور وہ اپنی ماں سے بول رہا تھا کہ موم یہاں پر خون ہے، اور پرزن والے جان کی وائس اوور آتی ہے کہ اس ٹائم اگر میری موم کمزور تھی اور اکیلی بھی تھی، لیکن اس وقت بھی وہ خوش تھی اور ہنس رہی تھی۔ اور پھر ہم جان کی موم کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، تو تم گھبراؤ نہیں۔ اور پریزنٹ والا جان بولتا ہے کہ میں حیران رہتا ہوں آج بھی، آخر وہ ہمیشہ کیوں بولتی تھی کہ میرے لیے پریشان مت ہو۔ اور دوسرے پینل میں ہم دیکھتے ہیں جہاں اس کی ماں نے اس کو گلے لگایا تھا اور بولتی ہے کہ میں تمہیں خوش رکھوں گی جان، تم گھبراؤ نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پریزنٹ والا جان بولتا ہے کہ آخر کیوں وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارا سین پریزنٹ میں جان پر آتا ہے جو کہ یہ سب سوچ کر کافی پریشان ہو گیا تھا، مطلب کافی سیڈ تھا۔ پھر ہم دو گارڈز کو دیکھتے ہیں جو کہ آ گئے تھے، تو جان بولتا ہے کہ مجھے اب جانا ہوگا، اب میری انجریز ٹھیک ہو گئی ہے تو جانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن پھر سے ملاقات ہوگی ٹرانسفر اسٹوڈنٹ، یہ بول کر ان گارڈز کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور آخر میں بولتا ہے کہ ان سب کے لیے مجھے معاف کرنا جو میری وجہ سے تمہیں سہنا پڑا، لیکن پلیز میری دوست کا خیال رکھنا، اسکورپین گل کا۔ سوچن اور ہانزو یہ سن ہی رہے تھے، لیکن ڈان ہوا کو ہم دیکھتے ہیں شاید یہ اس نے بھی سنا تھا۔ اگر میں اسکورپین گل یا ڈان ہوا بولوں تو دونوں ایک ہیں، کنفیوز مت ہونا اس میں۔ پھر ہم ڈومیٹری کا سین دیکھتے ہیں جہاں کسی کی وائس آتی ہے کہ میں خوش ہوں، سب ٹھیک ہے،
لیکن مجھے ان بچوں کی ابھی بھی پرواہ ہو رہی ہے۔ یہ سب سوچن برش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ سب سے بیسٹ اب یہی ہوگا میرے لیے کہ ابھی ویٹ کروں جب تک کوئی ہنٹ نہیں مل جاتا اسکولز کا یا ان بچوں کے متعلق۔ اور باہر آتے ہوئے بولتا ہے کہ ابھی میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا ہوں تو ابھی مجھے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہوگا کلاس میں کچھ زیادہ ہی ابسینٹ رہنے لگا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کی سائڈ میں کوئی ہوتا ہے جس کو سوچن دیکھ کر بولتا ہے او ہوئی جن تم یہاں کیا کر رہے ہو اتنی رات کو؟ اور سوچتا ہے وہ بھی کھڑکی سے آخر یہ کیوں آئی؟ جس پر وہ انٹینا گل بولتی ہے کہ اس کے لیے معاف کرنا کہ میں کھڑکی کے ذریعے آئی، لیکن مجھے تم سے کچھ ضروری ڈسکس کرنا تھا، اسی لیے میں رک نہیں سکی صبح تک۔ سوچن بولتا ہے تو وہ کیا ہے جس کے لیے تم اتنی رات کو آئی ہو؟ انٹینا گل ایک خطرناک سی اسمائل دے کر بولتی ہے کہ سوچن بائی اینی چانس یہ بات سچ ہے کہ تم اسکورپن گرل کے ساتھ سوئے تھے؟ سوچین بھی اس کی یہ بات سن کر شوق میں تھا ٹوٹلی، اور بہت کنفیوژن میں بولتا ہے ہیں؟ ہم کو 30 منٹ پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کوئی بولتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ ایسی بھی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ بچوں کو انسیکٹ میں تبدیل کر رہی ہے۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ خود بھی تو ایک انسان ہی ہیں۔ یہ سب اینٹینا گل بول رہی تھی۔ یہ کافی شوکنگ ہے۔ جس پر وہ اسکورپین گرل بھی پاس بیٹھی تھی وہ بولتی ہے کہ ہاں یہ تو ہے لیکن میرے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ ہوا ہے۔ جس پر اینٹینا گرل کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں پتہ ہے جب میں ڈرنک کر کے سو گئی تھی اور مجھے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن جب میں صبح اٹھی تو میں اس سیم بیڈ پر تھی جس پر سوچن تھا، ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ یہ بات سنتے ہی اینٹینا گرل کے ہاتھوں سے وہ ہیئر ڈرائر نیچے چھوٹ جاتا ہے اور بہت شوق ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ دوسری سین میں اسکورپین گرل پوچھتی ہے اینٹینا گرل سے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ جس پر وہ اینٹینا گرل بولتی ہے کہ مجھے بھی یاد آیا، مجھے کچھ کام ہے جو کرنا ہے۔ اسکورپین گرل بولتی ہے کہ تم جہاں سے جا رہے ہو وہ کھڑکی ہے، اور ہاں ویسے اگر تم سوچن سے ملنے جا رہے ہو تو اسے بتانا جو ابھی ہوئی ہے۔ اور سوچتی ہے کہ کیسے سوچن نے اس کی جان بچائی تھی اور مدد کی تھی، اور پھر دوسری طرف مڑ کر بولتی ہے کہ چلو چھوڑو کچھ مت بتانا اسے، اور پھر سوچتی ہے کہ میں اس کا شکریہ خود کروں گی۔ پھر اینٹینا گرل بھی اسی کی طرف دیکھتی ہے، پھر ہمارا ٹائم پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے، اور اینٹینا گرل بولتی ہے کہ تو اسی طرح سے میں نے ایسا سنا کہ تم اس کے ساتھ سوئے ہو، آخر ایسا کیوں ہے؟ سوچن بھی اس کی طرف عجیب سے دیکھ کر سوچتا ہے کہ اب تک میں کافی فائٹ لڑ چکا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے گھبراہٹ کبھی نہیں ہوئی۔ اور اینٹینا گرل وہیں خطرناک والی اسمائل لے کر بولتی ہے کہ اب بتاؤ مجھے، اب مجھے اچھے سے ایکسپلین کرو کہ یہ سب کیسے ہوا۔ پھر سوچن اس کو بیٹھ کر سب سمجھانے لگ جاتا ہے، مطلب ساری سٹوری بتانے لگ جاتا ہے جیسے لا بلا 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 وغیرہ۔ اور اینٹینا گرل بھی یہ سٹوری سن کر بہت شوق میں تھی اور بولتے ہیں کیا ایسا ہوا تھا؟ اور سوچن تھوڑا عجیب سا شکل بنا کر بولتا ہے کہ ویسے میرے بہت سے دوست ہیں لیکن میں نے ابھی تک کسی کو ٹچ نہیں کیا۔ اور سوچتا ہے یہ بات موہی کے لیے نہیں ہے، موہی سوچن کی وہ پہلی والی گرل فرینڈ تھی۔ جس پر اینٹینا گرل بولتی ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، تم نے پہلے کسی کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنے بارے میں سوچتی ہے، اور بولتی ہے کہ ہاتھ تو کیا تم نے گلے بھی لگایا تھا، جہاں اینٹینا گرل کو انجری ہونے کے بعد سوچن نے اس کو گلے لگایا تھا۔ جس پر سوچن معصوم بنتے ہوئے بولتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اینٹینا گرل بھی سوچتی ہے کہ اس کی میموری کہاں گئی، اب اسے یہ سب یاد کیوں نہیں آ رہا۔ سوچن اس سے بولتا ہے کہ جو بھی ہوا اس سب کے لیے تمہارا شکریہ۔ جس پر اینٹینا گرل بھی تھوڑی حیران رہ جاتی ہے، ان سب چیزوں کے لیے جو تم نے میرے ساتھ کی ہے، تم مجھے ہر مشکل میں کام آئے ہو، تم نے ہر وقت میری مدد کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں کچھ ایسا کر سکتا جس کا بدلہ میں تمہیں دے دوں۔ سنتے ہی اینٹینا گرل بولتی ہے تو ایسی بات ہے تو دو۔ پھر اینٹینا گرل اس کے پاس آ کر بولتی ہے کہ مجھے اس کا ریپے کر سکتے ہو، اور پھر ہم کو اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے۔ پھر بلڈنگ کے اندر کوئی بولتا ہے کہ جیسے کہ تم سب کو
پہلے سے ای میل بھیجا گیا تھا اور تم سب کو اس بارے میں پتہ ہے کہ آج کی ہماری میٹنگ اس بارے میں ہوگی جہاں پہلے یہ ایکسیڈنٹ ہوئے تھے۔ پھر ہم کو پروفیسرز کی میٹنگ دکھائی جاتی ہے جہاں پر وہ سارے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم کو بریڈر کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم بریڈر کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ جہاں پر پروفیسر ماں سیریس ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ اب ہمارا وقت ہے کہ ہم آل آؤٹ وار کی تیاری کریں، جس پر پروفیسر جی بولتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ وہ ڈاکٹر پروفیسر بھی تھی جس کا نام میں بھول گیا ہوں۔ جس پر پروفیسر ماں ریموٹ کو اتارتے ہوئے بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہے جو ہمیں انفارمیشن دے سکتا ہے ان کے بارے میں۔ یہ وہی ہے جو بریڈر نے ہماری نیسٹ میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے رکھوایا تھا۔ پھر ہم جان کو دیکھتے ہیں تو پروفیسر بولتا ہے کہ یہی ہے وہ جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ حال ہی میں بریڈر نے اس کو ابینڈن کر دیا ہے اور یہ ویڈیو اس ٹائم کی ہے جب ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ چلو اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہم کو وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے جہاں جان سے کوئی بولتا ہے کہ بتاؤ مجھے اس آرگنائزیشن کا کیا نام ہے، تو جان کچھ نہیں بولتا اور پھر بولتا ہے کہ پٹ شاپ اس کا نام ہے۔ جنگل جو اسپرے کو یوز کرتے ہوئے ماڈرن سوسائٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو انسیکٹ مین میں کنورٹ کر سکیں۔ ان کی بہت سی شاپیں ہیں جن کا مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک شاپ ہے جس کا نام اینجل نرسری ہے، وہ جگہ جہاں وہ ہیومن کو انسیکٹ مین میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی وہ ایک ہوشیار آدمی ہے، وہ بہت زیادہ کم انفارمیشن شیئر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جن کے ساتھ کام کرتا ہے ان کو بھی بہت کم ہی باتیں بتاتا ہے اپنی شاپس کے بارے میں۔ جس پر وہ ڈاکٹر پروفیسر بولتی ہے کہ اگر لوکیشن کا ابھی بھی پتہ نہیں ہے تو ہم پھر کیسے؟ وہ اتنا بول ہی پاتی ہے لیکن ویڈیو سے آواز آتی ہے کہ لیکن ایک جگہ بریڈر کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس بارے میں جانتا ہوں، لیکن مجھے اس ایک جگہ کے بارے میں پتہ ہے۔ وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر سارے فنیشنگ پروڈکٹ جو انسیکٹ مین میں کنورٹ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ رکھا جاتا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے بریڈنگ فارم۔ پھر ہمارا سن پروفیسر پر آتا ہے جہاں پروفیسر جی بولتے ہیں کہ وہ شن گیایون اور بریڈر اس جگہ پر ہیں، جس پر پروفیسر ماں بولتے ہیں کہ مجھے صحیح سے تو پتہ نہیں اس بارے میں کہ وہ وہاں ہوں گے یا نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ہم اس جگہ جائیں گے تو ہمیں کوئی کلو ضرور ملے گا۔ وہ جگہ ہمارے اس کنٹری میں ہے، وہ ایک آئلینڈ پر ہے جس کا نام ہیوکو آئلینڈ ہے۔ وہ جگہ اتنی مشہور تو نہیں لیکن ٹورسٹ کبھی کبھی اس جگہ پر گھومنے جاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بریڈنگ گراؤنڈ اسی جگہ پر کہیں ہے۔ پھر پروفیسر جی بولتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے، ہمیں سب سے پہلے انویسٹیگیشن کرنی ہوگی اور میں دیکھتا ہوں گریجویٹ اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں کہ کیا بنتا ہے۔ جس پر پروفیسر ماں بولتے ہیں کہ ڈین کا آرڈر ہے کہ ہم اس سال کے فرسٹ ایئر سے بہترین جو اسٹوڈنٹ ہیں جو سب سے قابل ہیں ان کو بھی لے سکتے ہیں اس مشن کے لیے، جہاں ہم کو گروپ بیٹل کے ذریعے معلوم ہوگا کہ کون سب سے بہتر اسٹوڈنٹ ہے، ہم ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس پر پروفیسر جی غصہ ہوتے ہوئے بولتے ہیں کہ وہ تو ابھی بھی نیوبیز ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں ہمارے یہ مشن جوائن۔ پروفیسر ماں بولتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ دوسرے سال کے اسٹوڈنٹ بھی اپنی پرابلم کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، بات یہی ہے کہ ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا، جو ہمارے لیے صحیح ہوگا ہم ان کو ہی چنیں گے، اور مجھے پتہ ہے اس سال ایسے بھی بہت سارے قابل ترین اسٹوڈنٹ ہیں، اور پہلے جو حادثہ ہوا تھا وہاں میں جو اسٹوڈنٹ تھے وہ سب بہترین تھے اور وہ سب آپ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ دین چاہتا ہے کہ ہم ان کو جلدی سے جلدی طاقتور بنائیں اور اپنے ساتھ جوائن کروائیں۔ جس پر وہ لیڈی ڈاکٹر بولتی ہے کہ ویسے میں یہ بات مانتی ہوں کہ فریش مین بھی انویسٹیگیشن میں کام آ سکتے ہیں، زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہونا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس بارے میں سوچو شنگیا آیون کیوں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، جو بات پروفیسر جی کو اچھی نہیں لگتی شاید۔ پروفیسر ماں بولتے ہیں کہ مجھے اس کے لیے معاف کرنا، لیکن ابھی ہمیں دشمنوں کے ارادوں کا پتہ ہے، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو پروٹیکٹ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنائیں۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اینٹینا گل کو دیکھتے ہیں جو کہ کھاتے ہوئے بولتے ہیں کہ یہ بہت گرم ہے۔
اس کے ساتھ سوچن بھی بیٹھا ہوا تھا اور بولتا ہے کہ یہ اس لیے کیونکہ تم نے کچھ ایسا آرڈر کیا ہے جو بہت زیادہ اسپائسی ہے، اور یہ لو کولڈ ڈرنک پیو۔ اسے کیا یہ ٹھیک ہوگا تمہیں روپے کرنے کے لیے؟ انٹینا گل بولتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، ویسے بھی میں ایسی جگہ پر پہلے کبھی نہیں آئی، اور ایک لڑکی نے کہا تھا کہ یہاں کی ٹوکی بوکی کافی مزیناک ہے جو کہ اسپائسی ہوتی ہے۔ ٹوکی بوکی ایک کورین ڈش ہے میرے خیال میں، ابھی جو لوگ کھا رہے ہیں وہ سب لوگ وہاں مزے سے کھا پی رہے تھے۔ سوچن اس جگہ کو دیکھ کر بولتا ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس پر انٹینا گل بولتی ہے کہ یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسکول کو جوائن نہیں کیا، ان کا بھی حق ہے کہ یہ ایک نارمل لائف جئیں، یہاں تک کہ یہ واپس سے نارمل ہیومن نہیں بن سکتے، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے ایک فیسلٹی بنائی ہے۔ اور ویسے دیکھا جائے تو ہانزو کہاں گیا؟ جب کل رات کو میں تمہارے روم میں آئی تھی تو مجھے وہ کہیں نہیں دکھا۔ سوچن بولتا ہے اچھا وہ، جیسے کہ ابھی چھٹیاں چل رہی ہے تو اس نے بولا ہے کہ جا کے وہ اپنے پیرنٹس سے ملاقات کرے گا۔ ویسے میں کافی سرپرائز ہو گیا ہوں، اس نے کیسے مینج کیا چھٹی لینے کے لیے اور باہر جانے کے لیے، یہاں تو کوئی پرمیشن نہیں دیتا۔ جس پر اینٹینا گل بولتی ہے اچھا تو یہ بات ہے، اسکورپین گل کو کافی خالی خالی لگ رہا ہوگا اس کے بغیر۔ پھر کوئی بولتا ہے او یہ کیا ہو رہا ہے، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو چھپ چھپ کر؟ سوچین اور اینٹینا گل بھی اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ وہ دو لڑکیاں تھیں جنہوں نے پہلے ان کی مدد کی تھی، گرین ہیئر والی اور یہ اورنج ہیئر والی لڑکی۔ اینٹینا گل سر سے دھواں نکال کر بولتی ہے کہ تم دونوں کیا یہاں ڈکی پکی کھانے آئی ہو؟ اس ڈش کا نام بڑا عجیب ہے، پروناؤنس ہی نہیں ہو رہا مجھ سے۔ جس پر وہ اورنج ہیئر والی لڑکی ہنستے ہوئے بولتی ہے کہ تم دونوں کے بارے میں کیا ہے، کیا تم دونوں یہاں ڈیٹ پر آئی ہوئی ہو؟ اینٹینا غل غصے سے بولتی ہے کہ صرف کھانے، ہم یہاں لیب کو دیکھنے آئے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آج وہ اوپن ہو رہا ہے۔ دوسری لڑکی بولتی ہے کہ میں جا کے فارم بھر لیتی ہوں، کیا تم لوگ بھی آ رہے ہو؟ اینٹینا غل ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولتی ہے کہ چلو سوچن ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ جس پر سوچن بولتا ہے لیب کہ یہ کوئی لائبریری ہے، ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ پھر ہم کو لیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ریسرچ فیسلٹی لیب۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ مختلف ایکسپیریمنٹ کر سکیں اور اپنے ریسرچ کو آگے بڑھا سکیں، اور یہاں ایسی بھی جگہ ہے جہاں ایکوپمنٹ کو بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، اور ایجنٹس کو بھی بنایا جاتا ہے، مطلب مختلف قسم کے سامان وغیرہ بنائے جاتے ہیں جن کو یہ انسیک مین یوز کر سکتے ہیں، اور یہ کبھی کبھار اپنے اس لیب کو اوپن کر لیتے ہیں، لیکن وہاں صرف کالج اسٹوڈنٹ ہی جا سکتے ہیں جو ہمارے کمپلیکس کو یوز کرنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر ہم کچھ اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جن نے مختلف قسم کے اکوپمنٹ پہنے ہوئے تھے، کوئی اسپیڈ میں کام آتا ہے، کوئی ڈیفینس میں کام آتا ہے، کوئی ڈیوریبلٹی بڑھاتا ہے، سب ایسے ہی۔ جب کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لیب کو اوپن کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ فائٹ ہونے والی ہے۔ جو بات سن کر سوچن بھی کافی ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ پھر ہم سوچن اور باقی سب کو دیکھتے ہیں جو کہ ریسرچ فیسلٹی کی ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں آ گئے تھے۔ پھر ہم وہاں کے ایک ورکر کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایکوپمنٹ حاصل کریں تو یہاں رجسٹریشن کیجیے۔ سوچن چلتے ہوئے بولتا ہے تو اچھا یہ ہے لیب، یہاں بہت ساری مشینز ہیں جو بہت زیادہ کام کی ہیں۔ کنٹینا گل بولتی ہے کہ ہاں میرے بھی فرسٹ ٹائم ہے جب میں یہاں آئی ہوں۔ پھر وہ گرین ہیئر والی لڑکی آ کر سوچن سے بولتی ہے کہ ہے ٹرانسفر اسٹوڈنٹ، کس طرح کی ایکوپمنٹ چاہتے ہو رجسٹریشن کرنے کے لیے، کوئی سوٹ یا ماسک؟ جس پر سوچن بولتا ہے کہ کیا، اسے میں ابھی شور نہیں ہوں کیونکہ میں اچانک سے یہاں آیا ہوں، میں نے ابھی کچھ سوچا بھی نہیں ہے۔ جس پر وہ لڑکی بولتی ہے کہ اچھا تم سوچو، ویسے میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ اچھا کروں، میں کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتی، جیسے کہ میں کسی مشن پر گئی، اگر میں کسی پر بوجھ بنی تو میں فالتو میں ہی ماری جاؤں گی، اسی لیے مجھے اسٹرانگ بننا ہوگا۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی سیریس ہو گیا تھا اور بولتا ہے کہ اسٹرانگ ہونا ہوگا، ہاں یہ بات ہے، اور پھر اس کو بریڈر کی یاد آتی ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے بھی کرنا ہے۔ سوچن پہلے والی اس
اکوپمنٹ رجسٹریشن کرنے والی لڑکی کے پاس جا کر بولتا ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، جس کو دیکھ کر اینٹینا گرل بولتی ہے کہ دیکھا جائے تو مجھے پہلے لگا تھا کہ کافی ڈپریسڈ ہوگا جو سب اس کے ساتھ ہوا، کیونکہ ہم نے بریڈر کو کھو دیا اور اس کے پاس بہت سارے بچے ہیں جن کو ابھی ہمیں بچانا ہے۔ اور سچائی سے بتاؤں تو میں اس کے لیے خوش ہوں، کیونکہ یہ ڈپریسڈ ہونے کی جگہ تیاری کر رہا ہے اور میں فالتو میں ہی چاہتی تھی کہ میں اس کا موڈ ٹھیک کروں۔ ٹینا گل نے جب اس کو اس بکی بکی کھانے کے لیے بولا تھا تو اسے سوجن کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولا تھا، اور ابھی سوچ کر بولتی ہے کہ بس ٹائم ویسٹ تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم کسی کا ہاتھ کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتا ہے کہ آخر اتنے عجیب کورس کے بعد ڈین چاہتا ہے کہ ہم گروپ فائٹ کریں۔ یہ ڈین کافی عجیب نہیں ہے؟ یہ سب بات کرنے والی وہ لیڈی پروفیسر تھی جو کہ پروفیسر جی سے بولتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کون جیتے گا؟ اس سال کے فریشمین کافی زیادہ تگڑے ہیں اوروں کے مقابلے میں، اور کافی اچھے اینٹیز ان میں سے ہے، جس پر پروفیسر جی بولتے ہیں کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، سوچا جائے تو ہم سب انسیکٹ مین ہیں اور ہمارا کمپلیکس ہی ہے جو ہمیں جتا سکتا ہے اگر ہمارا اس پر اچھے سے کنٹرول ہو تو۔ تمام زندہ رہنے والے چیزیں ایک سمان ہے اس دنیا میں، اور جنگل کا ہمیشہ ایک قانون ہے، گیم ہمیشہ وہی جیتتا ہے جو سب سے زیادہ اسٹرگل کرتا ہے۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتا ہے کہ بائی اینی چانس میرے لیے ایک جوڑا گوگل بنا سکتے ہیں آپ؟ یہ آنکھوں کے لیے چشمہ بول رہا ہے۔